محبت ہے۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، علماء اہل سنت کے بزرگ علماء علامہ ابن حجر الاسقلانی اپنی کتاب فوائد محرقہ میں، علامہ بیضاوی اپنی کتاب تفسیر قرآن البیضاوی میں، علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں، جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، نبی کی محفل میں کچھ اصحاب موجود ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہے؟ وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت اور مودت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ آیت نازل ہوئی کہ میری اہل بیت سے، میری قرابت داروں سے محبت کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ اور اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہے؟ اب دنیا یہ کہے آج نبی کی اہل بیت میں نبی کی زوجات بھی شامل ہیں، دنیا اگر یہ کہے کہ نبی کی اہل بیت میں نبی کی زوجات بھی شامل ہیں، تو پھر ان علماء اہل سنت سے پوچھو جنہوں نے امانت سے نبی کی حدیث کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول سے جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہے، وہ کون سی اہل بیت ہے جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، تو سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا ہم فاطمہ وعلی وابناہما، میری قرابت دار اگر کوئی ہے میری بیٹی زہرا ہے، میرا بھائی علی ہے، یہ ان کی اولاد حسن و حسین۔ نعرہ حیدری سیدہ ذات بلندتر صلوات تو لہذا نبی کی قرابت دار کو رسول کی زبان، میری قرابت دار اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، میرے قرابت دار ہے تو فاطمہ زہرا ہے، میری قرابت دار ہے تو وہ حسن اور حسین ہے۔ تو گویا نبی اپنی زبان سے بتا رہے ہیں، اور قرابت داروں کی محبت کار رسالت کا جو اجر ہے وہ نبی نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ مانگ رہا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میری کار رسالت کا اجر یہ ہے میری اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب مسلمانوں سے کہہ دے اگر کار رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو پھر میرے قرابت دار اہل بیت سے محبت کرو۔ لہذا آج دنیا یہ کہے کہ آپ آل میں اور اصحاب میں کیوں فرق کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم کیوں فرق کریں؟ فرق تو اللہ نے کیا۔ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم آل اور اصحاب میں فرق کریں؟ فرق تو اللہ نے کیا ہے۔ بڑے بڑے نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے مددگار ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں۔ نبی نے تمام اصحاب کی محنتوں کو ایک طرف رکھ کے اگر کار رسالت کے لیے کسی کی محبت کو لائق اجرت بنایا ہے تو وہ علی اور فاطمہ حسن و حسین کو بنایا۔ پچھلے دنوں سن رہا تھا نیٹ پہ، فیس بک پہ، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بہت سنتے ہیں،
ایک کہنے والے نے بڑی ایک جرت کی ایک بل پاس کرانے کی. کہتا ہے کہ میں حضرت عمر کو امام حسین کا امام جانتا ہوں. کیا کہا؟ توجہ سے سنیے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو امام حسین کا کیا سمجھتا ہوں؟ امام سمجھتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نظریہ ہے، آؤ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں، وہ اپنا امام مانتے ہیں یا حسن و حسین کو وہ امام مانتے ہیں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ میرا عقیدہ ہے میں حضرت عمر کو، ہم تو اصحاب نبی کا احترام کرتے ہیں، جو نبی کے اصحاب باوفا ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. لہذا آپ جو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ امام حسین کے بھی امام ہے، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں پہ بھی توہین اہل بیت کا پرچہ کاٹنا چاہیے. آؤ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جو آپ کی محبت کی آڑ میں حسین کو آپ کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کو حسین کا آقا اور امام بتا رہا ہے، اے حضرت عمر ذرا آپ تو بتائیں آپ کی نگاہ میں کیا معیار حق ہے؟ تاریخ نے جواب دیا، ایک دن حضرت عمر کا بچہ کھیل رہا ہے گلی میں اور امام حسن مجتبی نے یہ کہہ دیا، چل یبن الغلام، اے غلام کے بیٹے. حضرت عمر کا بیٹا آیا گھر میں رو رہا ہے. بابا نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا بابا فرزند رسول حسن مجتبی نے کہا ہے اے غلام کے بیٹے. کہا بیٹا تجھے فرزند رسول نے غلام کا بیٹا کہا ہے؟ کہا مجھے کہا ہے. کہا جاؤ لکھوا کر لے آ، میں غلام کا بیٹا ہوں. بیٹا کہتے بابا لکھوانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا میں لکھا ہوا حسن مجتبی کا لکھا ہوا کہ میں غلام کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت عمر کو بنا رہے غلام. امام حسن نے جو حضرت عمر کے بیٹے کو کیا کہا؟ یبن الغلام، غلام کے بیٹے. اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جا بیٹا لکھوا کر لیا، تو غلام کا بیٹا ہے. بابا کیوں لکھوانا چاہتے ہیں؟ قبر میں یہ گواہی نامہ رکھوں گا تاکہ مجھ سے جو سوال کیا جائے میں کہہ سکوں مجھے فرزند رسول نے غلام کہا. کوئی یہ کہے کہ حسین غلام ہے اور حضرت عمر امام ہے، اور حضرت عمر سے پوچھ وہ کہہ رہے ہیں میں تو حسن اور حسین کا غلام ہوں. وہ تو غلامی پہ ناز کر رہے. اور آج ہمیں دنیا یہ کہے کہ آپ عالم اور اصحاب میں فرق کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھ، اس کا فرق حضرت عمر نے کیا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کیا، اصحاب میں اور آل میں. کیسے؟ حضرت عمر نے وہ وثیقہ کیوں لکھوایا؟ کہا کہ یہ میرے قبر میں رکھنا. کیوں رکھنا؟ تاکہ میرے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بنے. حضرت عمر بتا رہے ہیں او آل میں اور اصحاب میں برابری نہ کرنا. آل وہ ہے جن سے مجھ جیسے اصحاب جنت میں جانے کی چٹھی لکھواتے ہیں. حضرت عمر بتا رہے خبردار میری برابری نہ کرنا. حسن اور حسین وارث جنت ہے. یہ خود لکھوانا اس
بات کی دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد اور محمد اللہ. لہذا اللہ نے قرآن میں اگر مانگا ہے اجر رسالت تو رسول کی قرابت داروں کی محبت ہے. اور اسی لیے علامہ فخر الدین رازی علماء اہل سنت کے اپنی تفسیر قرآن میں یہ آیت مودت لکھنے کے بعد نتیجہ دے رہے فیصلہ کہتے ہیں فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ حُبَّ آلِ مُحَمَّدْ وَاجِبٌ. کہتے ہیں یہ آیت مجیدہ اور یہ بحث روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں اہل بیت کی محبت واجب ہے. اور اسی لیے تو امام شافعی نے کیا خوب کہا علماء اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہے. امام شافعی جو 4 بڑی ان کی فقہ ہے فقہ حنبلی فقہ شافعی. امام شافعی کیا کہتے ہیں یا آل بیت حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت نبوت آپ کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے آپ کی محبت قرآن میں اللہ نے واجب کر دی. کفاکم من عظیم القدر انہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد آپ کی عزت و شان کے لیے یہ بات کافی ہے جو آپ کی ذات پر صلوات نہ بھیجے اس مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی یہ کہے آل اور اصحاب برابر ہیں گویا امام شافعی بتا رہے ہیں اور آل کا رتبہ یہ ہے اگر نبی کے اصحاب بھی آل پہ صلوات نہ بھیجے ان کی بھی نماز باطل ہے. امام شافعی کے بڑی ذمہ داری سے آپ چاہیں علماء اہل سنت کی کتابیں آپ دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اے آل محمد آپ کی شان کے لیے یہ کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور جو آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. اب حضرت عمر اگر نماز پڑھتے تھے کیا نبی کی آل پہ صلوات بھیجتے تھے؟ جی. حضرت ابو بکر نماز پڑھتے تھے کہ نبی کی آل پہ صلوات بھیجتے تھے؟ بھیجتے تھے یا نہیں بھیجتے تھے؟ بھئی سارے اصحاب بھیجتے تھے. حضرت ابو بکر بھیجتے تھے حضرت ابو ذر بھیجتے تھے حضرت سلمان بھیجتے تھے حضرت مقداد بھیجتے تھے حضرت عثمان بھیجتے تھے. گویا امام شافعی نے بتا دیا اصحاب وہ ہیں وہ ان وقت تک ان کی نمازیں بچتی نہیں ہیں جب تک نبی کی آل پہ صلوات بھیجتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. لہذا دنیا یہ کہے کہ آپ آل اور آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں ہم نے نہیں فرق اللہ نے کیا. اللہ نے تو انبیاء کی فضیلت میں بھی فرق کیا ہے. 3 پارہ گواہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہہ رہے قرآن میں ہم نے بعض انبیاءوں کو بعض بے فضیلت بخشی. اور جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں ان میں بھی بعض پہ فضیلت رکھتے ہیں. ہم تو اصحاب نبی میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں ان میں بھی بعض میں فضیلت زیادہ ہے اور بعض میں کم ہے. اور جو نبی کی آل ہے اس کی شان اور مقام اپنے. صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ. لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے ایک اعتراف آج کل بہت وائرل کر رہا ہے فیس بک پہ. کہتے ہیں کہ دیکھیں امام حسن نے
بیعت کر لی تھی. کیا کر لی تھی؟ بیعت کر لی تھی. امیر شام کی بیعت کر لی تھی. تو جب شیعوں کے امام نے بیعت کر لی تو شیعہ اپنے امام کی کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں بیعت نام ہے دوستی کا. یہ اگر علمی انداز سے گفتگو کریں تو واقعاً حق کو بیان نہیں کیا جاتا. جو صلح کی امام حسن اور امیر شام کے درمیان امام نے چند شرائط لکھی تھی، تم ان کے پابند رہو گے. گویا امام علیہ السلام اس سے اعتراف کروا رہے ہیں ابھی تک تم ان چیزوں کے پابند نہیں ہو. جس میں ایک یہ تھا کہ تم قرآن اور سنت کے پابند رہو گے، جس میں ایک یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کے سب بند کرائی جائے گی. تو لہذا گویا یہ اقرار کرا کے امت کو بتایا جا رہا ہے دیکھو کون ہے جو اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ صلح کرنا نام ہے دوستی کا. آج جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ امام حسن کی صلح یہ نام ہے دوستی، یعنی امام نے بیعت کر لی. ہم نہیں تسلیم کرتے کہ امام معصوم حجت خدا ایک غیر معصوم کی بیعت کرے. امام کی بیعت امت پر واجب تھی، امام کسی کی بیعت نہیں کرتا. لہذا اب یہ کہنا کہ وہ دوست بن گئے تھے اس صلح کے بعد، اس صلح نامے پر دستخط ہونے کے بعد کیا ہو گئے تھے؟ دوست. اگر صلح نام ہے دوستی کا تو میرا سوال ہے مسلمانوں سے، قرآن نے جس صلح کو بیان کیا نبی کی صلح، صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ سنی؟ صلح حدیبیہ جو مشرکین اور نبی کے درمیان ایک صلح نامے پہ دستخط ہوئے تھے. کس کے درمیان صلح نامہ پہ دستخط ہوئے تھے؟ مشرکین اور رسول اللہ اور مسلمانوں کے درمیان. اسی صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کی کامیابی آئی تھی. تو پہلے دستخط ہو چکے تھے. فتح مکہ ہونے میں اسی لیے تاخیر ہوئی چونکہ رسول اللہ اس صلح حدیبیہ کی شرائط کو سامنے رکھ رہے تھے. تو لہذا اب رسول کی یہ جو صلح حدیبیہ میں جو مشرکین کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، جو کچھ شرائط رکھے گئے تھے، کچھ تحفظات رکھے گئے تھے، اگر آپ کہتے ہیں نبی نے مشرکین کے ساتھ جو صلح حدیبیہ ہے اگر آپ اس کو نام دیتے ہیں نبی مشرکوں کے دوست بن گئے تھے. اگر کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام مشرکوں کے کیا بن گئے تھے؟ دوست بن گئے تھے، تو تیرے ایمان کو سلام ہے. ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے جو نبی کی صلح حدیبیہ کو نام آپ دوستی کا دیں اور جب نبی کی صلح مشرکین کے ساتھ ہو کے دوستی نہیں بن سکتی، نبی کے نواسے حسن مجتبی کی صلح کسی کے ساتھ اگر ہو جائے مصلحت اسلام کے لیے، اس کو آپ کیسے دوستی کا رنگ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ امام حسن کی صلح کو دوستی کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ رسول کی صلح کو بھی دوستی کا نام دینا پڑے گا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ابن صاحب دی سیئت اور سلامتی واسطے بلندتر سلامات. اور اگر نبی کی دوستی کو، نبی کی صلح کو
अलियाज़ बिल्लाह दोस्ती का नाम दें तो हमारा दीन नहीं बचता। तो लिहाजा इमाम हसन ने अपने नानी की सुन्नत पर अमल कर दिया। आपने सुल्ह की थी मसलहत इस्लाम की खातिर, मसलहत दीन की खातिर। सलावत पढ़े मोहम्मद। लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा, इमाम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, आए कुछ तरबियती गुफ्तगू हो जाए अपने जवानों, अपने बच्चों, बुजुर्गों के। इमाम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, इमाम की फजीलत में ये है, तारीख लिखने वाला मजबूर हो गया। अज़हदुन नास इमाम हसन मुज्तबा अपने जमाने की ज़ाहिद तरीन इंसान, इबादत गुजार थे। जाहिद किसको कहते हैं? इबादत गुजार किसको कहते हैं? जाहिद उसको कहते हैं जो मुश्तबिह चीजों को भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए छोड़ दे। हराम चीजों को नहीं, हलाल चीजों को भी दीन की हिफाजत के लिए छोड़ दे। अल्लाह, यानी किसी चीज के बारे में इंसान को इल्म नहीं, ये पाक है या नजिस, शरीयत का तो वैसे मसला है। कुल्लु शैइन लका ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु नजसन, जिस चीज को आप बाजार से खरीद कर ले आए हैं, आपको उसका इल्म नहीं है, वो चीज आपके लिए पाक है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम हर मुश्तबिह ग़िज़ा जिसमें शुबह होता था कि इसका मसलन ये जानवर हलाल ज़िबा नहीं हुआ होता, बंदा ज़िबा करने वाला गैर जिम्मेदार था, इमाम ये नहीं देखते थे कि बस खाना सामने आ गया तो पेट भर हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उस सामने वाली ग़िज़ा को भी छोड़ मुश्तबिह चीज को। और हम देखें, हम हमारे सामने अगर कोई आ जाए बेहतरीन बनी हुई डिशेस हराम की हो, हम वो भी खा जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत कैसी? अज़हदुन नास, अपने जमाने की इबादत गुजार है, अपने जमाने के ज़ाहिद है। इबादत गुजार किसको कहते हैं? जो रात को इबादत करे, नमाजें पढ़े और दिन को रोजा रखे। और सिर्फ रोजा ना हो, तिलावत कुरान हो या जिक्र खुदा हो, इसको कहते हैं इबादत गुजार। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वारिस जन्नत है। आप लोगों का इमाम वारिस जन्नत है जी, वो वारिस जन्नत है। अब आप लोगों से सवाल है, वारिस जन्नत नमाजी हो और जो हुक्मदार वारिस जन्नत हो वो भी नमाजी हो, क्या नमाज इमाम पे फर्ज हुई है? वारिस जन्नत रोजेदार हो और जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो रोजेखोर हो। वारिस जन्नत बाकिरदार हो और जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो ज़ानी हो। जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो शराबी हो। जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो चोर हो। जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो जुआनी हो। ये कैसा दीन है? जो जन्नत का वारिस है वो दीनदार और जो मुहिब्बे वारिस जन्नत हो वो बेदीन हो। सोचने की बात। मेरा एक सवाल, माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार लोग बैठे, ये बताएं, मैं और आप पसंद करते हैं हमारी औलाद जालिम जी? अपने इमाम से बताइएगा, इमाम के घर बैठे, क्या हम पसंद करते हैं हमारी औलाद जालिम जी? सारे बोले ना, क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं हमारी औलाद शराबी हो? क्या पसंद करते हैं हमारी औलाद जुआरी हो? हमारी औलाद बदकिरदार हो? हमारी औलाद कातिल हो? हमारी औलाद डकैतियां करने वाली हो? मेरा दोस्त, तू और मैं पसंद न करें मेरी और तेरी औलाद जालिम हो, शराबी हो, बेदीन हो, बेनमाजी हो, बदअमल हो, बदकिरदार हो, फिर
پھر وارث جنت امام کیسے پسند کرے؟ میرا حبدار بے نمازی ہو، میرا حبدار قاتل ہو، میرا حبدار شرابی ہو۔ لہذا یہ دین کی پابندی صرف جنت کے وارث پہ نہیں ہے بلکہ ہم حبداروں کے لیے۔ جس طرح میں اور آپ اپنی نسل اور اولادوں کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد بھی ہم سب کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جی لیکن ہم اپنی اولاد کو، اگر ہماری اولاد آوارہ گردی کرے، چوریاں کرے، شراب پیے، جوئے کے اڈے پہ بیٹھے، حرام زدگیاں کرے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ حیا کر، میری سفید ریچھ کا خیال کر، کچھ میری عزت کا خیال کر۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا خیال کر، میری سفید ریچھ کا خیال کر۔ اب میرا سوال ہے، میری اور آپ کی عزت زیادہ ہے یہ امام حسن اور امام حسین کی؟ جی اور پوری کائنات بھی مل جائے نا، ہماری عزت قربان ہے امام حسن پر اور ہماری عزت قربان مولا حسین پر۔ تجھے اور مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، ہم اہل بیت سے جڑ کر ہم جو شرابیں پیے، ہم جو جوئے کھیلے، ہم جو نمازیں چھوڑے، ہم جو دین کا مذاق اڑائے، کہ دنیا نہیں کہے گی دیکھو ہے تو امام حسین کا شیعہ، ہے تو مولا حسن کا عزادار، پیتا شراب ہے امام حسین کا عزادار، پڑھتا نماز نہیں ہے۔ اب بتائیں ہم اپنی بدعملی سے امام حسن اور امام حسین کی توہین کروا رہے ہیں؟ ہمارا باپ کہے کچھ میری داڑھی، سفید داڑھی کا خیال کر، کل میدان قیامت میں امام حسن امام حسین نہیں کہیں گے تو نے اس ہماری قربانی کا خیال نہ کیا جس دین کو بچانے کے لیے ہم نے کبھی زہر کھائی، ہمیں زہر کھلائی گئی، ہمیں کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ امام حسین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا جواب دیں؟ صلوات پڑھیں محمد لہذا اے جوانو عزیزو، اہل ایمان ہمارے اوپر فرائض ہیں، آپس میں اتحاد کے ساتھ محبت اہل بیت ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہو سکتے ہیں کتنے مومنین آپس میں ناراض ہوں، لیکن دیکھیں محبت حسین، محبت امام حسن کا اثر دیکھیں، ایک فرش عذاب پہ سارے جمع، یہ برکت ہے کہ نہیں؟ اہل بیت آپ کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں، متحد ہو جائیں، جس طرح آج امام بارگاہ کی زینت بنی ہے ویسے اللہ کے گھر کی بھی زینت بنے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 چیزیں شکوہ کریں گی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 مسجد اللہ کو شکوہ کرے گی، بار الہ میں اس علاقے میں تھی، میرے اندر ملائکہ کی آمد و رفت تھی، اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہ بدبخت بد نصیب میرے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ بدبختوں میں سے نہ بنے۔ روایت ہے ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرا باپ وقت موت عجیب باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ ایسی بہکی باتیں کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی وہ ادھوری باتیں کیوں کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون سی باتیں کر رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ کہتا تھا لیتہو بعیدا، کاش وہ دور ہوتی۔ کیا کہتا؟ کاش وہ دور ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا باپ جب وقت موت تھا نا تو اس کا نام اعمال اس کے سامنے سارا کھل گیا، اس نے اپنی نمازوں کا ثواب جب دیکھا جو اس نے مسجد میں پڑھی تھی، اس ثواب کو دیکھ کے تمنا کر رہا تھا کاش
جو ہر قدم پر مجھے نماز کا ثواب ملا ہے، کاش مسجد دور ہوتی، ہر قدم پر میرے گناہ معاف ہوتے، ہر قدم پر مجھے ہزاروں نیکیاں ملتی، مجھے اجر ملتے۔ اس لیے وہ حسرت سے کہہ رہا تھا کاش مسجد دور ہوتی، میں چل کر جاتا، مجھے زیادہ ثواب ملتا۔ اور ہماری اگر پڑوس میں مسجد ہو، ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں، جی ہم کیا جواب دیں گے؟ مولا علی سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً آپ سارے کرتے ہیں، میرے ایک انداز ہے۔ آپ لوگ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جی اچھا رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول اور مولا علی کے فرمان سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی ہم اپنے گھروں میں اپنی ماں اور باپ جو مرحوم ہوں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اپنی اماں کی فلاں بات بڑی اچھی لگتی ہے، کبھی یہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا مجھے نبی کی فلاں بات بڑی اچھی لگتی ہے؟ کبھی کہا امام حسن کی ہمیں فلاں بات بہت اچھی لگتی ہے؟ مولا علی سے محبت کرنے والوں مولا علی کی فلاں بات بہت اچھی لگتی ہے۔ آؤ رسول اور مولا علی دونوں کا ایک فرمان، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس گھر کو جلا دینا پسند کرتا جس کے پڑوس میں مسجد ہو، بغیر مجبوری کے مومن مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے۔ نبی کا فرمان ہے اور مولا علی کا فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس گھر کو عام نہ جو کیا کرے، نماز مسجد میں نہ پڑھے، کیا کرے، گھر میں نہ پڑھے، اور جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے، جو بندہ نماز مسجد کو چھوڑ کے گھر میں پڑھے اس کی تو اتنی سزا مولا علی کی زبان اور کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا مولانا عظیم اور آئے تھے ہمیں بات بتا گئے تھے یہ کیسے مولوی صاحب ہیں اور میری جرأت نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، یہ بات نبی نے کی ہے اور یہ بات مولا علی نے کی ہے۔ اگر نہ مانو گے علی مولا کی تو مجرم بن جاؤ گے۔ مولا علی کی بات جہاں پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مولا علی کے فرماتے ہیں جو مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے میرا دل کرتے اس کے گھر کو آگ لگا، اور جو بندہ نماز نہ پڑھے جی وہ کہاں ہے، اس کا جواب بھی رسول اللہ نے دیا۔ سید رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، اے مسلمانوں اور نبی کی شہادت کی مجلس میں آنے والوں سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، نبی فرماتے ہیں اور میرا کلمہ پڑھنے والا امتی سن لے مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، جو شخص 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے فَإِذَا مَاتَ، جب یہ بدبخت مر جائے لم یغسل وَلَمْ يُكَفَّنْ وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، جو 3 دن نماز نہ پڑھے اور مر جائے اس بد نصیب کو نہ غسل دو، نہ اس کو کفن دو، نہ اس سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ کس کی اللہ یہ کس کی بات ہے؟ رسول اللہ۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ کسی ذاکر صاحب کی بات بھی نہیں، یہ کسی خطیب کی بھی بات نہیں، کس کی بات ہے؟ سید رسول، اور جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لہذا نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ امام حسن وارث جنت نمازی، روایت میں ہے کہ امام کا جب وقت شہادت قریب تھا امام دھاڑے بار بار کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا فرزند رسول آپ اور رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے رونے کی 2 وجہ۔ وارث جنت کہا 2 وجہ کون سی؟
امام فرماتے ہیں پہلی وجہ فراق الاحبہ، اپنے مخلص دوستوں کے بچھڑنے کی جدائی میں میں رو رہا ہوں، اپنے اصحاب باوفا کو، اپنے مخلص دوستوں کو چھوڑ کے جانا، ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا حول المطلع، قیامت کے دن کی خوفناک ہولناک حالت، جس دن میدان معاشر میں لوگوں کے نام اعمال کھل جائیں گے۔ اور قرآن نے آواز دی یوم تبلی السرائر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت والے دن سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سارے راز یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ بند کمروں میں میٹنگ کرنے والوں اور موبائلوں پہ بیٹھ کے کال کر کے کسی مومن کے خلاف میٹنگ کرنے والوں، کسی کے خلاف سازش کرنے والوں، لوگوں کے درمیان لڑائی کروانے والوں، فتنہ فساد کو ایجاد کرنے والوں، گناہ چھپ چھپ کے کرنے والوں، اللہ کہہ رہے قرآن میں یوم تبلی السرائر، قیامت میں سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ کس نے بند کوٹھڑیوں میں زنا کیا، کس نے جا کے جوئے کے اڈوں پہ جوئے کھیلے، کس نے جا کر چوریاں کی، کس نے کس کی ماں بہن کی عزت کو پامال کیا، کس نے کس کی ناموس اور عزت کو خراب کیا، سارے راز فاش اور انسان ذلیل و رسوا کے رہ گئے۔ لہذا اللہ قرآن یہ بھی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ اس مجلس حسین کے صدقے میں اگر مجلس میں آ گئے ہو، کسی کا دل خدا کی طرف چلا گیا ہے، یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے۔ اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دے، وعدہ کر کے جائیں اے مولا حسن یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں آئے تھے، وعدہ کر کے جا رہے ہم سدھر جائیں، ہم نماز کے پابند بنیں گے، ہم دین کے پابند بنیں گے، ہم شریعت کے پابند بنیں گے، ہم قرآن پر عمل کریں گے یا آپ کے فرمان پر عمل کریں گے۔ یہ وعدہ کر کے جائیں اہل بیت سے۔ بعض جوانوں کو دوستوں کو کہے داڑھی رکھیں، وہ کہتے ہیں جی داڑھی خوبصورت نہیں لگتی، ادھر سے کیا کہتے ہیں حضرت علی اکبر بڑے خوبصورت تھے، اور داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو حسین کا لال علی اکبر چہرے پہ داڑھی کر رکھتا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اس کے حسن میں رکاوٹ بنی، پھر ہم کیوں داڑھی صاف کریں؟ داڑھی موڑ وہ ہے جس کی شریعت کہتی ہے عدالت میں اگر جا کر گواہی دے اس کی گواہی قبول نہیں، اس کی گواہی یعنی اگر عدالت میں کوئی بندہ جا کر داڑھی موڑ کہے نا جی میں نے دیکھا ہے فلاں چوری کر رہا تھا، یہ زنا کر رہا تھا، یہ فلاں، شریعت کہتی ہے نا وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو وہ اسلام نے کہا داڑھی موڑ کی گواہی قبول، گواہی قبول، ذرا بولے صحیح طرح مل کے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اچھا مجھے اپنی ماں سے بتاؤ قبر میں آپ سب نے مولا علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے؟ بھئی دیکھو داڑھی موڑ کی گواہی قبول ہے، اور آپ جو قبر میں کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں مولا علی اللہ کے ولی ہے، فرشتے کہتے اور بدبخت تجھے نبی کی شریعت کا حکم نہیں بتایا تھا، داڑھی موڑ کی گواہی قبول نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ کتنی بد نصیبی ہوگی اگر تیرے اس عمل سے علی کی ولایت کی گواہی کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ اپنی شکل ایسی بنا کر لے جا، اپنا کردار ایسا لے جا، ملائکہ بھی تجھے خوش آمدید کرے۔ وہ نور ولایت یقیناً ہمارا ایمان ہے، آل محمد کی محبت کا نور قبر میں آتا ہے جی یقیناً، لیکن ساتھ دوسرے اعمال کا نور بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد لہذا اہل بیت کی پاک سیرت ہمارے لیے، رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے، اپنی مسجد کو غیر آباد نہ کریں۔ معصوم فرماتے تین چیزیں شکوہ کریں گی، ایک چیز مسجد شکوہ کریں گی، بارگاہ کی مسجد نہیں آتے تھے،
مسجد میں نماز پڑھنے کا، مسجد کی بڑی رحمت ہے، برکت ہے، خدا کا راہ ہے۔ آپ کو کسی بڑے منسٹر یا کوئی بڑا بنگلہ دیکھنا ہو، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، اندر سے جا کر دیکھیں تو صحیح، کبھی یہ بھی جا کر دیکھیں کہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کا گھر چاہے جتنا سادہ ہو، اس سے اور کیا خوبصورتی ہو، جب مومن مسجد میں داخل ہو کر یہ کہتا ہے نا میرا اللہ میں آ گیا ہوں، آواز آتی ہے اور میرے ملائکہ اس کے سارے گناہ بخش۔ اللہ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ سجدے میں سر رکھتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ شخص ہے، وہ جوان ہے جو حالت سجدے میں۔ اور جتنے بڑے جرم ہو گئے، گناہ ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جا مسجد میں سجدے میں سر رکھ کے کہے میرا اللہ میں آج پنجتن پاک، میں حسن مجتبی کے ذکر کے صدقے میں اور رسول اللہ کے پاک ذکر کے صدقے میں توبہ کر کے میرا اللہ تیری بارگاہ میں۔ خدا کی ذات بڑی مہربان ہے۔ تو لہذا تین چیزیں شکر، پہلا مسجد، دوسری قرآن، قرآن شکوا کر میرا اللہ ان کے گھروں میں تھا، رحمت و برکت حاصل کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ قرآن ہم لوگوں نے قرآن کو بنا رکھا ہے چوروں سے محفوظ رکھنے کی کتاب، پھر پیسے اس میں رکھ دیں۔ کیا اللہ نے اس لیے نازل کیا قرآن کہ اس سے چوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے پیسے رکھ دو؟ قرآن عمل کے لیے آیا ہے یا کس لیے؟ بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے، بے شک قرآن کی برکت ہے، اور قرآن کے نیچے سے نہ گزار بلکہ تیری بیٹی میری بیٹی کا ہر عمل قرآن سے گزرے۔ یہ ایمان نہ رکھ کہ ہم قرآن کے نیچے سے گزرے، بلکہ ہمارا ہر عمل قرآن سے گزرے، قرآن کے مطابق۔ اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھیں امام کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے، گمراہ باتوں کی طرف۔ اب ایک میں بہت بڑی بات کر لے جاؤں، دیکھیں چاہے میرے سر پہ امامہ، چاہے میرے ساتھ بڑے بڑے نام لگا دیں، یا مثلا آنے والے اور بھی کتنے آتے ہیں پڑھنے والے، کوئی خطیب، کوئی علامہ، کوئی امامے والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی کسی طرح، ہر ایک کے پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ہر ایک کی اپنا لباس ہوتا ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن رسول اور آل رسول کا لباس کون سا تھا؟ جی امامہ۔ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے ٹوپی پہنتے ہیں گے یا امامہ؟ معلوم ہوا انبیاء کے دین کے وارث امامے والے۔ علماء کو سن، علماء کے سامنے بیٹھ، صرف نام کے القابات غیروں کو لگا دینے سے، قاضی تو وہ بھی بن بیٹھے تھے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، جب وہ قاضی تھے۔ لہذا علماء کے سامنے بیٹھے، قرآن جو میں بات کرنے جا رہا تھا، قرآن امام فرماتے جب تمہارے درمیان ہو لوگوں پھر گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ بعض لوگ آتے ممبر سے مثلا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، نوجوان کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے کر گئے، بزرگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے علامہ صاحب تھے، اتنے بڑے نام والے، اتنی بڑی گاڑی والے، اتنی بڑی شان والے، تجھے کیا جرأت ہوئی ان پر بات کرے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب امام حسن نے ہمیں کیا بھیجا دیا؟ امام فرماتے ہیں ناموں پہ نہ مارو، شان پہ نہ مارو، بڑی گاڑیوں پہ نہ مارو، اور بڑے رتبے پہ نہ مارو، اس کی شہرت پہ نہ مارو، بلکہ تیرے درمیان قرآن موجود ہے۔
جو جتنی بڑی شان والا، نام والا، مقام والا، گاڑی والا، جتنی بڑی کیپ والا، امامے والا جو بھی آیا ہے منبر سے بیان کرے، اس کا کلام قرآن پہ پیش کرتا جا، قرآن قبول کرے، قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرتا جا، اگر قرآن کے مخالف ہو ٹھکراتا جا۔ اللہ اور خوش قسمت ہے میرا اور تیرا تعلق تو اس گھرانے سے ہے۔ علی مولا اگر آئے آغوش رسالت میں قرآن پڑھا، ایسے کہ نہیں؟ علی مولا نے قرآن پڑھا یا نہ پڑھا؟ آج دنیا اعتراض کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی 3 دن کے ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے۔ میں کہتا ہوں تیری عقل پہ میں کیا کہوں، تیرے اسلام پہ قربان جاؤں۔ اور نبی کے ہاتھ پہ اگر کنکر کلمہ پڑھے تو تجھے نبی کی عظمت یاد ہے، اگر نبی کے ہاتھ پہ نبی کے دین کا وارث قرآن پڑھے تجھے قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرے دل میں بغض علی ہے، جو تجھے علی کی عظمت قبول نہیں کرنے دیتا، اور نبی کے ہاتھ پہ کنکر پڑے تو تو نبی کے گن گائے اور نبی کے دین کا وارث قرآن پڑھے۔ اور پھر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے پھر جواب دیا، کہا کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، 3 دن کے تھے، انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَعَطَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بھی۔ عیسیٰ نبی 3 دن کے ہو کے بول سکتے ہیں، تو جو فخر عیسیٰ علی ہے وہ نہیں بول سکتے۔ لیکن جس دل میں ہو بغض علی، اس کا علاج کیسے کرو؟ کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، یہ علی ہے، یہ نبی تھوڑی ہے، وہ تو نبی کی شان ہے، 3 دن کے ہو کے بولے تو بول سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے تیری یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں، اور تیرے بزرگوں نے نبی کی بات میں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ سورہ یوسف تو پڑھ، میں تجھے نشاندہی کرتا ہوں، جب یوسف نبی پہ بی بی زلیخا کی تہمت لگی، اس سے بری کرنے کے لیے قرآن نے بیان کیا، یوسف نے کہا میری پاک دامنی کی گواہی یہ گود میں یہ بچہ دے گا، وہ کافرہ ماں کا کافرہ بچہ نبی یوسف کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، اور نبی کے دین کا وارث علی نبی کے ہاتھ پہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ماشاء بڑے خوب انداز سے فضائل بھی سنیں اور پیغام بھی دونوں ہونے چاہیے۔ فضائل آل محمد سے دل نورانی ہوتا ہے، اور سیرت اہل بیت سے کردار نورانی ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں؟ اور کردار نیک ہوگا، آل محمد کی عزت بڑھے گی، ان کی عزت ہے، ان کی عزت ہے۔ لیکن جب ہم نے اچھائیاں کی، دنیا کیا کہیں گے؟ ہے علی والا ماشاءاللہ بڑا سچا ہے، علی والا بڑا با کردار ہے۔ وہ کہے گا محلے میں تو امانت رکھوں گا فلاں علی والے کے پاس، میں اگر گواہی پر لے آؤں گا تو علی کے حقدار کو، اور میرا دوست ایسا پاک کردار کا مالک بن، میدان معاشر میں جب علی مولا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جائیں، وہ بول کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، اور میرا محب و میرا حقدار، میں تیری محبت پہ بھی راضی ہوں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہوں۔ ایسے بن کے جائیں، مجرم بن کر نہ جائیں۔
کہتے ہیں کہ مولا بخشوا دیں گے. اپنی ایمان سے بتائیں. بے شک ہمارا عقیدہ ایمان ہے اہل بیت کی شفاعت حق ہے. ہم تو عقیدہ شفاعت بھی ایمان رکھتے ہیں, ان کی شفاعت حق ہے. مجھے یہ بتائیں اہل بیت کی نگاہ میں مجرم بن کے جائیں یہ افضل ہے یا ان کی نگاہ میں عزت دار بن کے جائیں یہ افضل ہے؟ اپنی ایمان سے بتاؤ. آپ کے گھر میں آپ کے 2 بیٹے, ایک نیک نمازی آپ کا فرما بردار تابعدار, اس کی عزت زیادہ, اور جو ایک بیٹا آپ کا زانی شرابی لٹیرا, اس کی عزت زیادہ. اپنی اولاد میں سے کس کی زیادہ عزت کرو گے؟ بد کردار کی یا دیندار کی؟ جی دیندار کی. اور میں اور آپ اپنی اولاد میں جب فرق کریں ہم کہیں گے جس کے اندر شرافت ہے وہ شریف ہے, وہ لائق تعظیم ہے, اور جو امیر المومنین ہے کیا وہ شرافت کو نہ دیکھے گا؟ کیا وہ پاک کردار کو نہ دیکھے گا؟ صلوات پڑھے محمد مولا. تیسری چیز جو شکوہ کرے گی کہا وہ ہے علماء. کون شکوہ کرے گی؟ علماء شکوہ کرے گی. واقعی یہاں ان کے درمیان تھا اور ان لوگوں نے مجھ سے دین نہیں سیکھا. آپ کے علاقے میں مولانا صاحب پیش نما, دوسرے مولانا صاحب اور علماء باہلا انتدا کے میں تھے, یہ ہم سے دین سیکھنے نہیں آتے تھے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید رسول فرماتے ہیں, او میرے امتیوں سن لو, فرماتے ہیں جو شخص ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے پاس چل کر جائے, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے ملائکہ اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کے نام اعمال میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب لکھ دو. اللہ, میں کہا کرتا ہوں آج کا زمانہ تو اور بھی آسان ہو گیا. اب آپ کو موٹر سائیکل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جی پیٹرول مہنگا ہو ہے, آپ کو جی میرے پاس سائیکل نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میں کیسے جاؤں؟ آپ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, موبائل کا زمانہ ہے, آپ فون کر کے مولانا سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا دین خدا کو سمجھے, یہ دین بڑا قیمتی ہے. علماء شکوہ کریں گے. آخری روایت میں آپ اضافت کو تمام کروں, مسائل کی طرف آؤں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی یفرون عن العلماء کما یفر الذئب عن الغنم فاذا كان كذلك. اللہ کے رسول فرماتے مسلمانوں سن لو, میری امت میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگ مسلمان کلمہ گو علماء سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بکریاں بھیڑیا سے بھاگتی ہیں. علماء سے دور بھاگیں گے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, کیسے دور بھاگیں گے؟ عالم دین کو نہیں سنیں گے. مثلا مثال کے طور پہ مجلس ہو رہی ہے, عالم دین ممبر پہ ہے, چھوڑو جی مولوی صاحب پڑھو. اپنی ایمان سے بتاؤ کوئی عالم دین ادھر ممبر پہ آ کے کبھی اپنے اماں اور ابا کے فضائل سناتے تو باتیں کرتے ہیں, اپنے فضائل سناتے, کس کی بات سناتے؟ یہ کہتے ہیں نا میرے چھٹے امام نے فرمایا, کہتے ہیں میرے 5ویں تاجدار دین ولایت نے فرمایا, کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا, رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے فرمایا. ان سب پاک ہستیوں پہ مل کے صلوات بھیجیں. اللہ صلی اللہ بھئی عالم اگر آتا ہے بات کرتا ہے, کس کی بات کرتا ہے؟ قرآن کی یا اہل بیت کی؟ آج مجھ سے اکثر میرے عزادار جوان دوست مومنین آ کر شکوہ کرتے ہیں قبلہ ہماری اولاد والدین کا ہمارا احترام نہیں کرتی, ہمارا کہنا نہیں مانتی, وہ بدنافرمان ہو گئی ہے. میں ان سے یہی کہا کرتا ہوں میرا دوست مجھے یہ بتا کیا تو نے اپنی نسلوں اولادوں کو علماء کے سامنے بٹھایا؟ علماء کے سامنے بٹھا, وہ تیری اولاد کو سمجھائیں گے. ماں کا
احترام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے۔ جب ہم علماء سے اپنی نسلوں کو کر دیں دور، نہ ان کو احکام شریعت آئیں گے، نہ ان کو ماں باپ کا احترام سکھایا جائے گا، نہ ان کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ ان کو دین کا پتہ ہوگا۔ علماء سے دور ہونے کا نتیجہ پھر ہمارے اندر جہالت رہ جائے۔ اپنی ایمان سے بتاؤ، آپ کے پیٹ میں 2 دن درد رہے، 2 دن مسلسل، اپنا علاج کسی موچی سے جا کے کرو گے؟ اپنا علاج کسی قصاب سے، قصائی سے جا کے کرواؤ گے؟ کس سے جا کے کرو جی؟ کیوں کرواؤ گے ڈاکٹر سے؟ آپ کہو گے میری عقل کہتی ہے۔ جو عقل کہتی ہے بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہی عقل کہتی ہے جب دین کا مسئلہ ہو عالم کے پاس جاؤ۔ علماء کے ساتھ جڑ کر رہے میرا دوست، خدا گواہ ہے تیری نسلوں کی تربیت ہوگی، تیرے علم میں اضافہ ہوگا، تیرا کردار پاک ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قوم، جو لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں، اللہ ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ یرفع البرق من انفانہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علماء سے دور بھاگتے ہیں جتنا کمائیں، دن رات محنتیں کریں، فیکٹریاں چلائیں، بزنس بنائیں، تجارتیں کریں، کاروبار چمکائیں، جتنی پبلسٹی کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی محنتیں کریں اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ، یہ پہلی مصیبت علماء سے دور رہنے کی۔ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ فصلیں اگائیں، چاہے وہ بزنس کریں، چاہے وہ تجارت کریں، جو بھی کریں، برکت نہیں۔ علماء سے جڑے۔ دوسرا کہا کہ سلط اللہ علیہم سلطانا جائر، اللہ ایسے لوگوں پہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ قوم روزانہ بیٹھ کے روئے گی آج فلاں چیز مہنگی ہو گئی، آج فلاں چیز مہنگی ہو گئی، آج فلاں چیز مہنگی ہو گئی، وہ روتے رہیں گے، ان پر کوئی بھی رحم نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یخرجون من الدنیا بلا ایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لوگ جب دنیا سے جائیں گے نا، ان کے اندر نور ایمان نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو لہذا یہ 3 مصیبتیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا یہ علماء سے جڑ کر دین چاہتے ہیں اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں، علماء کی محفلوں میں بیٹھے۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کی قیمت پوچھنی ہے تو آل محمد سے پوچھو۔ یعنی اللہ کی دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہائی اس بانی اسلام پہ بھی کتنی سخت مصیبت آئی۔ روایت کہتی ہے سید الرسل کو علماء محدثین نے نقل کیا ہے، میرے رسول کی بھی جو وفات ہوئی ہے بلکہ وہ شہادت ہے جو زہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ زہر کا اثر تھا جو رسول اللہ پر رہتا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں علی حیدر کرار موجود ہے، علی مرتضی کی گود میں نبی کا سر ہے۔ یا زہر کا اثر یہ ہوا نبی خش کھا گئے۔ اجرکم علی اللہ، کتنے نبی کے چاہنے والے اس محفل میں گریہ کرنے لگے، جناب زہرا بھی گریہ کرنے لگی۔ روایت کہتی ہے یہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رسول حالت غشی میں ہے، دروازے پہ تکل باب ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، انا رجل غریب، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی میرا سلام ہو، اور میں غریب مرد، اور میں آیا ہوں آپ کے دروازے پہ کہ مجھے اجازت ہے میں اندر داخل ہو جاؤں۔ ہے بنت رسول نے جب آواز سنی کہا ہے میرا بابا آرام کر رہے ہیں، اور چلا جا، اجازت نہ دی۔ اور جب دوسری مرتبہ دروازہ
کوئی اور نہ تھا، وہ اسرائیل تھا۔ جب پھر دوسری صدا دی، یا رسول کی آنکھ لی، اور میری دختر، اور یہ تیرے دروازے کی کرامت ہے، یہ اسرائیل بغیر اجازت کے جاتا ہے، اور یہ تیرا دروازہ جو تجھ سے آنے کے پہلے اجازت لے رہا ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہائے روایت کا جملہ، اے رسول اللہ کا وصال ہوا، اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ کا سر علی کی گود میں ہے، اور جب علی کی شہادت کا وقت تھا، اور روایت کہتی آپ کا سر اے حسن مجتبی کی گود میں ہے، لیکن روایت کہتی ہے اور جب امام حسن اور زہر کا اثر تھا، آپ کا سر حسین کی گود میں، اجرکم علی اللہ۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اے یا رسول اللہ، اے مولا علی، اے امام حسن، اے آپ نے تو اپنے سر پاک گودوں میں رکھا، اے حسین کا سر کس گود میں تھا؟ روایت کہتی ہے اور جب یوم عاشور، اے عباس علمدار جب زین سے زمین پر آ چکے، حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، ایک مرتبہ اپنے آقا کی زیارت کرتے ہوئے رو پڑے، حسین مغلوب کہتے بھیا عباس لماذا تبکی، او بھیا رو کیوں رہا ہے؟ کہتے آقا اور مجھے وہ وقت جو رلا رہا ہے، اور جب میں آیا اور آپ نے میری زلفوں سے خاک کو صاف کیا، اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور جب زارا کلام اور زیر سے زمین پر آئے گا، اور آپ کی زلفوں میں خاک ہوگی، اور کوئی صاف کرنے والا نہ ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ ہے امام حسین کی گود میں امام حسن کا سر ہے، روایت کہتی ہے یہ ایک مرتبہ میرا آقا حسین رو رہے ہیں، یہ امام حسین کی طرح، اور میرے امام حسن نے جب بڑھ کر دیکھا، کالا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اور میرا بھیا حسین، اور میری مصیبت میں رونے والا، اور تیری مصیبت سے بڑی کسی کی مصیبت نہیں، وہ اشارہ تھا، ہائے میں گھر کی چار دیواری میں ہوں، اور میری مستورات کے پردے سالے میں، اور میرے پاس حسین جیسا بھائی موجود ہے، اے حسین، اور یوم عاشورہ، اے تیری بہنوں کے سروں پہ ندا نہ ہوگی، اور تیرا لاشا پامال ہوگا، اور غازی جیسا بھائی، اور تجھے چھوڑ چکا ہوگا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے یا دروازے پہ دق الباب ہوا، کنیز آ کر کہتی ہے آقا علی کی بیٹی آئی ہے، یا امام حسین نے جب یہ سنا، امام حسن کہتے ہیں اے بھیا حسین جلدی سے اس تشت کو چھپا لے، اور جس میں حسن مجتبی کیا ہے جگر کے ٹکڑے ہائے خون ڈال رہے ہیں، کہا اسے چھپا لو، ہے بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ روایت کہتی ہے جب بی بی زینب گھر میں داخل ہوئی، اہل خانہ نے کہا بی بی یہ وہ سرائی ہے، اور جس میں جوڑا ملعونہ نے ہے پانی میں زہر ملا کر دیا تھا۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے ضمیر پہ پھٹکا، وہ پانی زمین پہ جوش مارنے لگا، یا علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی، اے جس پانی کی حرارت کو اے زمین برداشت نہ کرے، اللہ جانے میرا ماں جایا حسن، اے اس کے جگر کے ٹکڑے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہے علی کی بیٹی ہے کیسے دیکھے اپنے بھائی حسن مجتبی کا ہے وہ تشت
جس میں خون بھی ہے اور جس میں جگر کے ٹکڑے بھی ہے، میں کہوں گا بی بی آج بھائی کے گھر میں ہے، اور بی بی تیرا پردہ سالم ہے، اور بی بی تیرا بھائی اور بستر پر ہے، اور بی بی تجھے تسلی دینے والے ہیں، اور تجھے حسن مجتبہ کے جگر کے ٹکڑوں کا اور تجھ سے تاشت برداشت نہ ہوا، اور بی بی ابھی تجھے ایک اور تاشت دیکھنا ہے، اور وہ گھر میں نہیں اور دربار شام میں ہے۔ جب یزید تخت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں خزران کی لکڑی ہے، حسین کا سر تشت پہ ہے، اے بی بی زینب اب مقنع و چادر اے رسیوں میں قیدر، بی بی یہ منظر دیکھ رہی ہے، اے شیخ یزید ملعون امام حسین کے دندان پہ جسارت کر رہا ہے، اجرکم اللہ۔ بس آزادار و آخری جملہ، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، اور میرے امام مظلوم کا جنازہ اٹھا۔ جب امام کا جنازہ آئے، جب جنت البقیع کی طرف لایا، جب جنت البقیع سے بلکہ قبر رسول کی طرف لایا گیا، جب کسی نے یہ جسارت کی اور میرے امام حسن کے جنازے پہ تیر چھوڑے گئے، علامہ ابن شہر عاشور کی روایت 70 تیر اور میرے امام کے جنازے پر لگے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے تاریخ میں یہ پہلا جنازہ جو گھر میں واپس لے جایا گیا، اور میں کہوں گا امام حسن آپ کو غسل ملا، آپ کو کفن ملا، اور جنازہ اٹھا، آپ کے جنازے پر تیر ہے، لیکن کربلا میں اور نیلائے کربلا اور غریب کربلا حسین وہ ہے، اور جس کا جنازہ تیروں